حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب رسول تھے. تو حضور اللہ کے محبوب تھے اور ان جیسا کوئی محبوب نہیں. اللہ تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنایا اور ان جیسا کوئی نہیں پیدا کیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل تھے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نمونہ اور سارے عالموں کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ کے آخری نبی تھے اور اللہ کے محبوب تھے. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے ہی حضور کے محبوب ابو بکر بھی تھے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. سب سے پہلے اسلام قبول کیا، زندگی بھر ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، دن رات حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضور کے ساتھ ہوتے تھے. جب حضور جہاد میں ہوتے تھے تو ساتھ ہوتے تھے. زندگی بھر حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے اور ایسے ساتھ رہے کہ اب بھی حضور کے ساتھ تھے. گنبد خضرا میں اب بھی حضور کے ساتھ تھے. تو اللہ کے محبوب خلیفہ تھے، محبوب تھے. حضور ان سے محبت فرماتے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مرتبے کے صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کیا، تم نماز پڑھاؤ. یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ان کو جب بیمار ہوئے تو کھڑا کیا. تقریباً 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں، جیسا کہ علماء اور محدثین نے لکھا. اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اپنا جانشین بنایا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے پورے نظام کو، جو اسلام کا پورا نظام ہے، اس کو سنبھال لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا حضور کے جانشین بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، حضور کے سسر بھی تھے. آپ کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی صاحبہ تھی اور حضور کی بیوی صاحبہ تھی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور سے شادی ہوئی. یہ دیکھو آج جو ہمارے پاس بے شمار مسائل ہیں، حدیث موجود ہے، فقہ کے مسائل ہیں، احادیث موجود ہے، اس کا بہت بڑا ذخیرہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پہنچا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہزاروں حدیثوں کی حافظ تھی حضرت بی بی عائشہ. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دروازے پر آ کے کھڑے ہو کے مسئلہ پوچھتے تھے اور حضرت بی بی عائشہ ان کو دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کرتی تھی. حضرت بی بی عائشہ کے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بی بی عائشہ حضور کی بیوی صاحبہ تھی. یہ گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کا یہ جو گھرانہ تھا، حضور پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد تکلیفیں بھی اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی. ایمان والوں نے تکلیفیں ہمیشہ اٹھائی ہیں، اور جب تکلیف اٹھاتا ہے آدمی تو پھر نکھر جاتا ہے. مثلا یہ تکلیف جو اٹھاتے ہیں، جیسے بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت بیمار ہوتی ہے
میری امت تکلیف اٹھاتی ہے تو میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا، میرے رب نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت تکلیف اٹھائے گی، بیمار ہوگی تو جتنی تکلیف اٹھائے گی ان کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے اور پاک اور صاف ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے گی۔ تو بیماری ہو کہ تکلیف ہو، اس میں امت کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اس امت کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس امت کا یعنی ہمارا اور آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ وہ کیسے مرتبہ بڑا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق کا مرتبہ بھی کیسے بڑا ہوا؟ ابو بکر صدیق کا اور صحابہ کا، ان سب کا مرتبہ بلند ہوا ہے رسول اللہ کی وجہ سے۔ یہ حضور پر ایمان لائے، حضور کے دامن کو تھام لیا، ان کے دامن کو تھام کے سب سے دامن چھڑا لیا، ہو کہ ان کے دامن سے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا، بتوں سے، مشرکوں سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے دل لگانے سے، سب سے دل کو ہٹا لیا اور دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ جما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رسول اللہ کی یہ جو عظیم المرتبہ صحابہ تھے، حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو، اپنی تمام چیزوں کو وقف کر دیا، دے دیا، لو بھائی جیسے چاہو کرو۔ آپ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ اس کو سنتے بھی رہتے ہیں، علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ امت کا مرتبہ حضور کی وجہ سے بلند ہوا۔ ابو بکر تھے، جب حضور کے دربار میں پہنچے تو صدیق ہو گئے۔ صدیق لقب تھا، یہ لقب، صدیق سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف ہو رہی ہے قرآن میں۔ یہ ابو بکر، حضور قرآن لے کر آئے، والذی جاء بالصدق، سچائی کو لے کر حضور تشریف لائے، اور اس سچائی کی کہ یہ سچائی ہے، اس کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر نے کی۔ سبحان اللہ۔ صدق بھی، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دربار میں پہنچے، صدیق ہو گئے۔ اس سے پہلے تو نہیں تھے، کاروباری آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے، دکان تھی، بزنس تھی، کپڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، لو بھائی دو بھائی، بیچو بھی، لاؤ بھی، جاؤ بھی، یہی کام ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دربار میں پہنچے تو صدیق ہو گئے، یہ لقب ہے ساری دنیا میں، ابو بکر الصدیق، ابو بکر الصدیق۔ صدیق نام نہیں ہے، اب ان کی نسل جو چلی وہ صدیقی کہلانے لگی، لیکن اصل میں صدیق یہ لقب تھا، تو اس سے مل جائے وہ صدیقی ہو گیا۔ جیسے ایک آدمی سری نام میں رہتا ہے، جب سری نام سے یہاں آیا تو کسی نے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا سری نامی، سری نام سے سری نامی ہو گیا، صدیق سے صدیقی ہو گیا ان کی نسبت سے۔ ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے دربار میں پہنچے صدیق ہو گئے، ساری دنیا میں صدیق ابو بکر الصدیق۔